نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خواہ وہ آخرت کے طلبگار ہوں یا دنیا کے طلبگار۔ آپ کے پروردگار کا عطیہ ہے، یہ بات آپ کے پروردگار کا عطیہ کسی پر بند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور آخرت میں دوسری قسم کے یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہ بناؤ ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اگر تم صالح بن کے رہو تو وہ ایسے ہی رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 30 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ اب یہاں پر فقراء اور مساکین جو ہیں وہ ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ فقراء اور مساکین کا ہر صاحب مال کے مال میں حق ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے 8 جو ہیں وہ مدات بیان فرمائی ہیں، تو دوسرے نمبر پر فقراء اور مساکین کا بھی ذکر ہے۔ ہر صاحب مال پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندان کے فقراء اور مساکین سے شروع کرے اور ان پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرے۔ آیت نمبر 27۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا۔ فضول خرچی کیا ہوگی کہ جب آپ نے سب کچھ اپنے اوپر ہی خرچ کرنا ہے، مساکین اور فقراء کا خیال نہیں رکھنا۔ آیت نمبر 28۔ یا اپنی ضروریات سے زیادہ آپ نے خرچ کرنا ہے تو وہ فضول خرچی کے زمرے میں آئے گا، اسراف کے سلسلے میں آئے گا۔ آیت نمبر 28۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تم ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن تم اپنے پروردگار کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے ہو اور اس کی تلاش میں ہو، تو انہیں نرمی سے جواب دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار، غریب، مسکین تمہارے پاس آتا ہے قرض حسنہ کے لیے یا مدد کے لیے، تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، البتہ تم یہ توقع کرتے ہو کہ جب تمہیں فلاں رقم ملے گی یا اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہوگی تو تم ضرور مدد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں نرم زبان سے جواب دے دو، بد اخلاقی سے، سختی سے جواب نہیں دینا۔ آیت نمبر 29۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو، ورنہ خود کو ملامت زدہ اور درماندہ بن کر رہ جاؤ گے۔ یعنی خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لینا ہے، یہ نہیں کہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھنا ہے، مطلب بخل کرنا ہے۔ خرچ کرتے وقت نہ تو بخل سے کام لینا ہے، نہ کہ اتنا زیادہ خرچ کر لینا ہے کہ وہ اسراف کے زمرے میں آ جائے، فضول خرچی کے زمرے میں آ جائے۔ ہمیشہ جو ہے وہ ایک اعتدال کی روش اختیار کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جس کے بعد آدمی خود محتاج یا صدقہ لینے کے قابل نہ ہو جائے، یعنی کہ میانہ روی اختیار رکھنی ہے۔ آیت نمبر 30۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا،
بلا شبہ آپ کا پروردگار جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے خبردار ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے روکنے سے نہ تو تم غنی رہ سکتے ہو، نہ ہی دینے سے فقیر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کسی نہ کسی طرح پوری کر سکتا ہے، اسے غنی بھی بنا سکتا ہے، رزق کی کمی بیشی سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تنگ دست کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنے مال اور دولت میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے اور ان کا حصہ رکھنے میں کنجوسی سے کام نہ لو۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔